دروازہ زور زور سے بجا۔ 1 2 3 سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ او ہو، اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں، میں کھول ہی رہا تھا، آپ۔ گھڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا، آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے۔ مطلب ماموں کے ماموں؟ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی۔ وہ ان کے سر پہ جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں۔ مطلب اف ہو کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ میں نہیں آیا اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھیں والے، کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا۔ تنے آبرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے، امی اپنی ابتدائی بخلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھیں۔ شکر کہ لاؤنج صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سعدی، امی سامنے کھڑی تعارف کروانے لگیں۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر پہ بیٹھی ہنی مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، ہنا سلام کرو۔ تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا، کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی، پن، کف لنکس، جوتے، ہر شے اپنی قیمت بتاتی تھی اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار۔ میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بہت اپنائیت سے بولا۔ سعدی جلدی سے اس تک آیا۔ جی وہ اندر ہیں، میں سعدی یوسف ہوں، اس نے بھی مسکرا کر بتایا۔ اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمہ کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھی، سر ہلانے لگیں۔ جی جی ہم ضرور آئیں گے، حالانکہ اس سے پہلے آنے کا ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا اشارہ کیا تو اس کی طرف جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ بیٹھا موبائل پہ کچھ کر رہا تھا، تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کریں۔ باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار؟ نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا۔ وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے بات میں سر کو خم دیا۔ اب اورنگزیب کاردار کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے۔ ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈس میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کی، مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا جھیم کر ہنسا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی گھر میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتے ہیں۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا، جو ضرور کسی قابل بن جائے گا۔ تو آپ کے بچوں میں سے ایسا کون ہے؟ سعدی کو دیکھا۔ کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے آبرو سوالیہ اٹھائی۔ تو کمپیوٹر چیئر گھومی، ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ میں ہوں، حنین ذوالفقار یوسف خان عرف ہنا عرف کٹو بیگم۔ سعدی اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہیں آئی۔ گڈ۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنین تو انجینئر بن ہی جائے گی، یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔
کیا فارس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اورنگزیب کاردار نے چون کر فارس کو دیکھا۔ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ وارث کی بیوی ہے۔ اصل میں سارہ میری فرسٹ کزن بھی ہے، تو بچپن سے خالہ بولتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی۔ ندرت نے تفصیل سے بتایا، مگر صادق کو اس نامکمل تعارف پہ بے چینی ہوئی۔ وہ UK گئی ہوئی ہیں PhD کرنے۔ وہ پروسیس ڈیزائن میں PhD کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا اور اورنگزیب پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے۔ صادق کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹینفورڈ سے۔ میں لائر ہوں۔ صادق کے رب میں سکرے۔ تو آپ وکیل ہیں؟ میری پھپھو بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ یہیں پاکستان سے۔ صادق کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے کے لیے اٹھی تو اورنگزیب منع کرنے لگے۔ ان کو جانے کی اجرت تھی، ان کا وقت بے حد قیمتی تھا، مگر ندرت اصرار کرتے چلی ہی گئی۔ تم میرے ساتھ رؤف کی طرف آؤ گے؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ جی، مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا۔ شہری نے کوئی مووی لی تھی نئی، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اورنگزیب صاحب نے منہ میں سر کو خم دیا، ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر کے پہیے گھومے۔ حنین سامنے ہوئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاشم نے بے اختیار اسے دیکھا۔ ایک نئی امریکی مووی آئی ہے۔ آپ نام بتائیں، میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ یہ وہ متذبذب ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، برون الٹیمیٹم۔ اوہ، برون سیریز؟ حنین نے منہ بنایا۔ اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریگ کیا گیا ہے۔ برون آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم برون سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ناول پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیریز ان ناولز پہ صرف لوزلی بیسڈ ہے، اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں پہ کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسا کیمرہ مین کو ریشہ لحاق ہے، تو جان لیجیے کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی حنین یوسف سچ کہہ رہی تھی، اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن مجھے اس طرح کی فلمیں زیادہ پسند ہیں۔ سو بات ختم۔ ہاشم نے صرف مسکرا کر سر ہلایا اور اورنگزیب کاردار آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھنے لگے۔ تو تمہیں کس طرح کی فلمیں پسند ہیں؟ وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ اس کی طرف تھی۔ ساتھی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹوں کو سننے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ حنین نے لاپرواہی سے شانے اچھ گئے۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، پلاٹ اور کرداروں کا اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے قریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جن میں ہیرو مار کھا کر بھی نہیں مرتا، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پوٹر اور لارڈ آف دی رنگس کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بور کرتی ہے، مگر مجھے آئی روبوٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں۔ سائیکو تھرل سے تو مجھے چڑ ہے، مگر سائنس آف دی لیمب میری فیوریٹ ہے۔ پیریڈ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر گلیڈی ایٹر، پیٹر یارٹ اور ہارویٹ میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی۔ اورنگزیب صاحب نے بھی پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھی لیا۔ دیکھ ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر کس طرح کی انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیوانی اور اسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے، اور اسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں ہوں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا میں اپنے فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں پتہ ہے کتنے؟ حنین، اگر تم ابھی کے ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ مایونیز والی سوس بھی، اور واپس گھوم گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو کی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا،
دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور اس کی ماں چھوڑنے باہر تک آئے۔ فارس وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی اور تم وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ بھی سکو گے۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے عذرِ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا اور آخری خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کارداس کے گھر جائے گا بھی، اسے غلط لگتا تھا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ دفتر وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں نے طلباء کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، ایک گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی ہوں۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی، چہرے پہ تناؤ بھر گیا۔ 1 2 5 کیا یہی نام ہے؟ آر یو شیور؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بجھتی گئی۔ اوکے، مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ اس لسٹ میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے؟ ایک آخری امید، وہ جس پہ سب کی دنیا قائم ہے۔ مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اس نے اپنی مدھم آواز سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھے دیکھ کر رکیں۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پہ بیٹھی تھی، گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی ہو چکی تھی۔ زمر بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپتھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ جوس پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، ناموں کا بھی اعلان نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگیں گے۔ اوہ! سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہوا۔ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا۔ گھٹنوں پہ کونیاں رکھ کے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کندھے کو تھپکا۔ وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا مگر وہ بددل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کے دروازہ کھولو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ وہ ذرا دیر کو جھجکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کر ذرا زیادہ سیدھی ہوئی۔ سوری، میں غلط وقت پہ آ گیا۔ وہ جو چیزیں کہی تھی آپا سے وہی لینے آیا تھا اور وہ بالکل بھی نادم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں، آئیں، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی بس نکلنے والی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی۔ صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے۔ میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے، اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا۔ اسے کیا، وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا آئی ایم فائن۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر کچن کی طرف رک کر کے آواز دی، آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں۔ اوہ تم بھی آ گئے، میں سمجھی کل آؤ گے۔ ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئی۔ اچھا بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھیں، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ اب اسے اٹھنا تھا مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دل جمی سے پنجر سے بوٹی الگ کرتی کھا رہی تھی۔ زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا سب سے پر اعتماد بچہ پپو کے دیکھنے پہ شرما جاتا تھا۔ مسکرا کر کھانے لگی۔ زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھ کر جو ابھی تک کھڑا تھا۔ سعدی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھی۔ کیا بس یہی بھجوایا ہے سلیم انکل نے؟ اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا۔ ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی۔ زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی۔ باقی سب کو شاید پتہ تھا کہ اندر کیا ہے۔ فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نالی والی اینٹیک گن۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کی۔ سب پورا تھا۔ یہ ہمارے ابو کے دوست
یہ ہمارے ابو کے ایک دوست ہیں، ان کو شکار کا بہت شوق ہے۔ فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کو ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا۔ یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑے گا، تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی۔ ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ فارس نے ضد بند کر کے سر اٹھایا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گنز پسند ہیں؟ تعجب سے اس نے آبرو اٹھائی۔ فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آبرو اچکا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتی، انسان انسانوں کو مارتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ صوفے کے کنارے ٹکی، وہ بس جانے کی تیاری میں تھی۔ مگر اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا۔ آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ اوہ، مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا۔ شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ زمر فکر مند ہوئی۔ پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے۔ سب اوپر سے گزر گیا۔ ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ جی بالکل، میں کل نہیں، پرسوں۔ تھوڑی پہ انگلی رکھ کے اس نے سوچا۔ ہاں، پرسوں آپ میرے پاس آ جائیے گا کلاس سے پہلے۔ میں تب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی۔ شیور، تھینکس۔ اس نے بس اتنا کہا۔ حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی۔ زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھیں اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی۔ فارس نے بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے یہ دیکھا تھا۔ اسے چھوڑنے باہر گیا۔ حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ فارس پتلیاں سکیر کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ چہکی، چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی در آئی۔ پھپھو پھر بھول گئیں اور جلدی سے صوفے تک آئی، اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیے۔ یہ رہا چابیوں کا گچھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں وہ اٹھایا اور راہداری کی طرف لپکی۔ فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں۔ زمر اور سعدی واپس آئے تھے۔ پھپھو چابی بھول گئیں، سعدی نے پکارا۔ حنین کو چابی دے رہی تھی۔ زمر کچھ کہہ رہی تھی، ہر دفعہ کا معمول۔ سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا، اب بھی ہنس دیا۔ وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی۔ خاموشی ساتھ لاتی تھی، خاموشی چھوڑ جاتی تھی۔ حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا، ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا، ادھر ادھر چیزیں پلٹیں، پھر وہ مل گیا، فوٹو کاپی شدہ نوٹس۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، سڑک کنارے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں سے پکڑے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا۔ پھر وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اب منہ سے نکل جائے تو بندہ کیا کرے؟ شانے اچکا کر وہ واپس ہو لیا۔ کارداس کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبزہ زار پہ کھڑا تھا۔ لان میں بارودی ملازموں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سارے بقیہ ماندہ کام جلدی جلدی نمٹائے جا رہے تھے۔ شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لیے۔ ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً سے پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تھا تو اس نے پوچھا تھا، اچھا لگتا ہو یا برا؟ میں نکل رہا ہوں، اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیوار سے باتیں کرو یا ہاشم سے ملاؤ، تمہاری مرضی۔ وہ چابی اور والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی تندہی سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرتے ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے پوچھا۔ چھوڑیں یار، وہ بددل ہوا۔ اچھا آپ جائیں، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تو۔ لو، ہاشم کبھی کچھ بولتا ہے؟ فارس نے سر جھٹکا۔ اس کا انداز پہ سعدی نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کی اپنی کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک کہنا شروع کیا، وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننیہال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو ڈرائیور ہوٹل پہ ماش کی دال کھا کر میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لیٹ جانے والے بندے، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی مل گھل نہیں سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا تمہیں اندر لاک کر جاؤں؟ وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری انجو مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ گڈ ایوننگ۔ تھینکس۔ میں ہاشم گھر میں ہے؟ ماموں کے کزن کو کیا پکارنا چاہیے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں، اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے، مسٹر کاردان نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ ہیں اس لیے آپ ادھر آ جائیے۔
میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا، وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر اونچے اور عالیشان لیونگ روم کا جائزہ لیا، اور پھر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور متاثر تو وہ بھی ہوا۔ کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے، آمین۔ اور بس میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیز لیونگ کے کنارے پہ ٹانگ جمائے مگ سے گھون بھرتی وہ بیٹھی تھی، وہ جو یہاں کی مالکن لگتی تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک ہاشم سی سیاہ آنکھیں، 2 انگلیوں سے لاکٹ میں پرویا پتھر چھیڑتی، آہٹ پہ سر اٹھایا، مسکراتی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ، بیٹھیے میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے ہوئے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعد یوسف، اور ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پھر سے سوچا، کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی، جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا، تاثرات نہیں بدلے۔ میری ابھی سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اجرت میں کوٹ پہنتا سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ زینے اترنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو، آپ شاید جلدی میں ہاشم بھائی، بس یہی منہ سے نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا تھا، مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ میں واقعی جلدی میں ہوں، اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ماں کو دیکھا۔ کیا تعارف ہو چکے؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا اسے اوپر لے گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ پیچھے جواہرات ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے پہ خوش ہے یا غصے میں ہے، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کے سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف، ٹیبل۔ سعدی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واؤ، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پر اعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کرو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خدا حافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے۔ نہیں، اٹس اوکے۔ میں وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت اعتماد سے، ایک ہی وقت میں بہت سے محاذوں کو نمٹانے والا۔ نیچے جواہرات مگ کی آخری گھون بھر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو مگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ لاؤنج کے سرے پہ بنے اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی اورنگزیب ٹائی کی نوٹ سیٹ درست کر رہے تھے۔ ایک سیٹ پہ ملبوس ملازم ان کے کوٹ کو کندھے سے ہلکا سا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ تنہا چھوڑو گے؟ مسکرا کر کہتی جواہرات آئینے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ کف لنکس اٹھاتے اورنگزیب نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجوں کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے، ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ ہنوز لبوں پہ تھی، مگر آنکھیں سرخ رہی تھیں۔ فارس کے رشتہ دار جب چاہیں ادھر آ سکتے ہیں۔ اس کو اس کی ماں کا جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی؟ وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم جانتی ہو، تلخی سے کہتے وہ ٹائی پن لگا رہے تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے، مگر وہ خود ہی کچھ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر تم اپنی شکل مجھے کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پہ بل لیے بولے۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، بامشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی تھی، مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار میرے گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا شوق نہیں منا رہا؟ وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، جھپٹ کر پرس اٹھایا اور گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، وہ اگر پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے اپروو کر چکی ہیں، اور ایک دفعہ تم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کرا لیتے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور شاید تم اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ شیرنی بھر چکی تھی، اورنگزیب اب کالر درست کر رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اس لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہونا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہوتا، وہ فارس کی بہن کے بچے، وہ مجھے زیادہ قابل لگے تھے۔ جواہرات شعلہ بار آنکھوں سے انہیں گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔
فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا اور اس پہ نظر بھی رکھنا۔ گہری نظروں سے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھے کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا محب تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آئے تو بھی نہیں ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سر ورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوہ، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں۔ بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی، الٹی پلٹی۔ پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا تھا ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے۔ فقط محمد اولا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولا اور محمد ثانی، یہ دو جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولا نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا تو اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی۔ واٹ ایور، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ 13ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے۔ میں نے تب پڑھی تھی، اچھی تھی، مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چر اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شیخ کے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے کتاب میز پہ رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے، قلم نکال کر پہلے صفحے پہ محمد اولا کے دستخط تلے لکھا، فار دا ریڈنگ پلیئر آف سعدی یوسف۔ نیچے اپنے سائن کیے تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھمائی۔ پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور ذہین لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم ہو وہ بھی۔ کھانا کھا کر جانا۔ کندھا تھپک کر بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائش سے سوچا تھا۔ میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ میز کے دونوں سروں پہ چائے کے کپ دھرے تھے۔ میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا، مگر زمر کی چائے بالائی کی تہہ تلے چھپی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں زمر، انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ زمر نے سر کو اثبات میں جنبش دی۔ میں کھل کر بات کرنے ہی آئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بالگرامی کہ آپ نے میرٹ پہ اسکالرشپ دینے کی بجائے ان امیدواروں کو دیے جن کے تعلیمی اداروں یا خود انہوں نے آپ کو کسی کام کے لیے کمیشن دیے، اور مجھے ایسے مت دیکھیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور میں زمر یوسف ہوں۔ اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کروں گی اور پچھلے 10 سال کے ریجیکٹ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی، جن کا حق بالکل سعدی کی طرح مارا گیا تھا، اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کروں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دیے ہیں، اور نہ صرف موازنہ میڈیا پہ آئے گا، بلکہ آپ کے اثاثوں اور بینک بیلنس کی تمام تفصیل سمیت میں کورٹ میں جاؤں گی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی، آپ کا گھر، بچے سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کریں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا، تحمل سے، جیسے ایک گہری سانس۔ خارج کو اسی اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ لیا زمر، اور میں اب آپ کے کہنے کی منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میڈم رمشا جھکی، دراز سے ایک فائل نکالی، سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی، اس کے پہلے صفحے پہ سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ اور تمام قواعد ہیں، اور اگلے صفحوں پہ ان 5 بچوں کے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گی میں نکال کر سعدی کا ڈال دوں گی۔ زمر نے تندہی سے ان کو دیکھتے فائل اٹھائی، کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ سعدی کے قوائف پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی، آنکھوں میں فخر در آیا۔ آبرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی، صفحے الٹتی گئی، آہستہ آہستہ نقوش ڈھیلے ہوئے، کندھے ذرا ڈھل کے، بنوئی خف کی مگر پسپائی سی بنچی۔ فائل ختم کر کے وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی، لب کاٹتی رہی۔ اب ان میں سے کس کا نام آپ نکلوانا چاہتی ہیں زمر؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے میز پہ ڈالی۔ زمر، اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں۔ وہ ہم سب کو قابل لگتے ہیں، چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعدی مستحق نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے سعدی سے زیادہ مستحق تھے۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی مسی، وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔
آئی ایم سوری، مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے وہ 5۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی۔ زمر نے بند آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ خواب ٹوٹ چکا تھا، نیند کھل چکی تھی، مگر وہ کچھ دیر اور اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے کسی اور اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا؟ زمر نے آنکھیں کھولی، سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا۔ مسز رمیشا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بیلکنی میں جا بیٹھا۔ پھر شام بھی ابھی ہلکی نیلی تھی، دور تک پھیلا سبزہ زار اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی۔ لائبریری کی بیلکنی کے دائیں طرف ہاشم کی بیلکنی تھی اور اس کے مزید پرے ایک اور بیلکنی، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھی۔ کسی دوسری بیلکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا۔ سعدی اس سب سے بے خبر رہتا اگر اسے وہ آواز نہ آتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاشم کی بیلکنی سے پرے ایک دوسری بیلکنی کے کمرے کے کھلتے دروازے پہ وہ بیٹھا تھا، گھٹنوں میں تقریباً سر پسوارے کھانستا، کیک کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر، نہ ہوش میں نہ بے ہوش، درمیان میں تھا کہیں۔ کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریلنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صوفے پہ اسی کے انداز میں میری بیٹھی مگ سے کافی پی رہی تھی۔ باقی سب سنسان پڑا تھا۔ سنو، اوپر آؤ جلدی، اس نے پکارا۔ میری گڑبڑا کر اٹھی، پھر سنبھل کر سینوں تک آئی۔ سعدی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا تھا، وہ لاکڈ تھا۔ کھانا تیار کریں، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی۔ وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ اس کمرے میں کون ہے؟ یہ نوشیروہ ہے، مگر وہ اسے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر رکی۔ اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا۔ میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ حرام کر رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ اس دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت بڑے پیش آئیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال۔ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں کتنے سیکنڈ لگائیں گے؟ ہاں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا کہ میری چپ ہو گئی۔ اوکے، میں چابی لاتی ہوں، یہ ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ اب کے ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی۔ اس کے واپس آنے تک سعدی مسلسل دروازے کو زور زور سے ٹھڈے مار رہا تھا۔ چابی لائی تو وہ پیچھے ہوا۔ دروازہ کھولا تو بیلکنی کا منظر دوسرے زاویے سے سامنے آیا۔ چوکھٹ پہ تقریباً اوندا گرا لڑکا، منہ سے نکلتا جھاگ، حلق سے عجیب سی آوازیں۔ سعدی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ہاں، میری کا منہ کھل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنو، ادھر دیکھو۔ وہ جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں کھل بند ہو رہی تھیں۔ تم فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتا وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ نوشیروہ نے آنکھ کھلی آنکھوں سے دھندلا سا منظر دیکھا، اس پہ جھکا چھوٹے گھنگریالے بال، پریشان آواز۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ گاڑی تیار کرواؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑے دیکھ کر چیخا۔ تو میں مسز کاردار، ان کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سب ٹٹا کر باہر بھاگی۔ یہ اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ بڑے ابا اینک لگائے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمر نے چائے کے 2 مگ میز پہ رکھے اور خود سامنے جا بیٹھی۔ الائچی اور دار چینی کی مہک۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نگاہ اٹھا کر کپڑوں کو دیکھا اور پھر اسے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تم خود کماتی ہو، اس لیے 2-3 ہزار سے اوپر مانگنے کا سوچنا بھی مت۔ دوبارہ سے پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس سے کہا۔ میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں۔ اپنا کپ لے کر اس نے ٹیک لگائی، پھر گھونٹ بھرتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھنے لگی۔ اور اس وقت آئی ہو جب تمہاری ماں گھر پہ نہیں ہے، اس لیے اگر موضوع گفتگو ندرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانے ہیں تو بھی صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو عرضہ ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام سے، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا وہ اتنا ہی چونکے اینک اتاری، اخبار کو رکھا اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہارے اور زلفی کے نام جو تھوڑا بہت جوڑا تھا اس میں سے زلفی نے اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اسے، مگر کاروبار میں تو پیشانی کا لکھا چلتا ہے، اس کا پیسہ کم ہوا بڑھا نہیں۔ تمہارے حصے سے یہ پلاٹ میں نے ان وقتوں میں خریدا تھا اور اب وہ اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر
جلد چلے گا. کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں، ورنہ تمہاری شادی میں کر بھی چکا ہوتا. اب بھی رشتہ دیکھ رہا ہوں مگر زمر تم بے وجہ ایسا ذکر نہیں چھیڑا کرتی. تو سوالیہ آبرو اٹھائے. زمر جان ہمیں بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی. خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار، سب سے بڑی سزا. ابا سعدی کو اسکالرشپ نہیں ملا. وہ بالکل چپ ہو گئے. آنکھوں میں رنج و ملال ابھرا. ان اللہ، مگر شاید کسی اور جگہ سے. اب وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا. ماں سوائے اس کے. وہ رکی، ایک وقفہ دیا مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائے. کہ ہم اس کی فیس بھر دیں. مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں. الفاظ سبوں میں ٹوٹ گئے. وہ ایک دم شاکڈ سے اس کو دیکھنے لگے. ایک منٹ، تم کہہ رہی ہو کہ؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. ہم وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. شوق کی جگہ غصے نے لے لی. وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے. وہ تمہارا حق ہے. تمہاری شادی، زیور سب اس سے بنے گا اور بقیہ رقم تمہارے بینک بیلنس ہوگی. وہ تمہارا فیوچر ہے. شادی ہمارا فیوچر ہے. 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کی لاکھوں روپے کی فیس. نہیں زمر، میں یہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ کو شادی سے بالکل محبت نہیں ہے؟ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو. یہ حربے مجھ پہ نہیں اثر کرتے. اور تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولے. وہ مجھے بہت پیارا ہے. اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. مگر مجھے حنین اور اسامہ بھی پیارے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مجھے تم پیاری ہو. میں ندرت کے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ اٹھاتا ہوں. کل کو حنین بڑی ہوگی اور پھر تمہاری شادی جس وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹی وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا. میں میری فکر مت کریں. تمہارے کہنے سے میں فکر کرنا چھوڑ تو نہیں سکتا. میں باقی سب کو نظر انداز کر کے سارا پیسہ شادی پہ خرچ نہیں کر سکتا. جب وہ پڑھ کر آئے گا تو اتنی اچھی جاب ملے گی کہ چند سال میں سب بنا لے گا. پھر میں بھی تو کماتی ہوں. وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی. لعنت ہے مجھ پہ اگر میں اپنی بیٹی کو پیسے کمانے کے لیے ضائع کر دوں. اور اگر پوتا ضائع کر دیا تو؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئے مگر دلائل ختم نہیں ہوئے تھے. وہ پاکستان میں بھی تو پڑھ سکتا ہے. زمر بہت بیزار ہوئی. ابا یہ بات مت کیجیے گا دوبارہ. کسی لوکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیڈ سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے ہم دونوں جانتے ہیں. وہ پیسہ ہمارا سیکیورٹی ہے. شادی ہماری سیکیورٹی ہے. پر ابا نے جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں گہرا رنج تھا. زمر مت کرو ایسا اپنے ساتھ. وہ پیسہ تمہارا حق ہے. میں تمہاری خوشیوں کا راستہ خراب کر کے شادی کا کیریئر نہیں بنا سکتا. دولت کسی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی. اور پتہ ہے ابا، سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں. بڑے ابا نے تھک کر کپ اٹھایا. ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی. الائچی، دار چینی، مہک سب ظاہر ہو چکا تھا. میں نہیں چاہتا کل کو تم اس بات پہ پچھتاؤ. کیا آپ کبھی مجھ پہ خرچ کر کے پچھتائے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی. انہوں نے نفی میں گردن کو جنبش دی. کبھی بھی نہیں. مگر میرا دل نہیں مانتا اور شادی بھی تو نہیں مانے گا. اسے کون بتائے گا؟ میں نے میم رینشا سے بات کر لی ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ وہ اسکالرشپ پہ جا رہا ہے. کیونکہ اگر اسے پتہ چلا کہ پیسے آپ دے رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں لے گا. میں نہیں دے رہا. تم دینا چاہ رہی ہو. مگر میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. بالکل بھی نہیں. وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگ گئے. زمر نے آخری گھونٹ پیا. کپ میز پہ رکھا. ہاتھ گویا جھاڑ کر کھڑی ہوئی. ایسے ہے یور آنر کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں. تو جناب وہ کاغذات میرے پاس ہیں اور میں پراپرٹی ڈیلر سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں. اس لیے اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں. اور کم از کم میرے حلقہ احباب میں کوئی تو اچھا وکیل میرے خلاف آپ کا کیس لڑے گا نہیں. اور اگر کوئی مل بھی گیا تو آپ کو کم از کم اگلے 7 سال تو میں کورٹ کے چکر ضرور لگواؤں گی. اس لیے فی الحال آپ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اور بہت ملال میں گھرے ہوئے ابا ہولے سے ہنس دیے. مگر ملال لوٹ آئے. وہ چائے کے برتن اٹھا کر واپس جا رہی تھی. انہوں نے اسے پکارا. اسے اتنی محبت نہ کیا کرو اللہ، ورنہ بہت آزمائشیں ڈال دیتا ہے. زمر گہری سانس لے کر پلٹی اور ان کو دیکھتے ہوئے احسان سے بولی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا. یہ میرے بس میں نہیں ہے ابا. وہ آزردگی سے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی. وہ فکر مند اور پریشان بیٹھے رہ گئے. ان کو آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی میں غیر ضروری دیر کر کے انہوں نے غلطی کر دی تھی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اوکے گائز، دس از دا اینڈ آف ایپیسوڈ 9 آف نمل. آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی اور آپ کو یہ جان کر کیسا لگ رہا ہے کہ ان کے پہلے ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہوتے تھے سب میں؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. اوکے بائے بائے، ٹیک کیئر.